الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوں، لہذا ہم لوگوں کے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فرق ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، بے شک ان لوگوں کے اوپر اس ارض مقدس کو 40 سال کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ لوگ زمین میں ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے وادی تیہ کے اندر، اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس نافرمان قوم کے اوپر رتی بھر بھی افسوس مت کیجیے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پچھلے دروس میں جو پچھلے آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر ایمان والی قوم ترقی اور سربلندی چاہتی ہے، دنیا کے اندر بڑا مقام اس کو چاہیے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بن کر کے اللہ کے حکموں کو لوگوں کے درمیان نافذ کرنے والے بن کر کے رہیں، تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ خود اس قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اس وقت کے نبی ہیں، نبی اللہ اور رسول کی فرما برداری کا جذبہ پہلے خود ان کے اپنے اندر کوٹ کر کے بھرا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جبکہ بنی اسرائیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل آ رہے ہیں فرعونیوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، فرعون کو نصف و نابود کر دیا، تو وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور اب اس قوم کو دنیا کی امامت کرنی ہے، اس قوم کو دنیا کا سردار بننا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ان کا آبائی وطن ہے فلسطین، جو غیروں کے قبضے میں ہے، اس کو چھڑانا ہے۔ اس کے لیے بنی اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور فتح کرے گا، تم جا کر کے اپنے اس ملک کو حاصل کرو۔ تو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے سرکشی، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، اگر اتنا ہی ضروری ہے تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، اور جا کر کے جو کرنا ہے کر لیجیے۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی جس کے پس منظر میں بہت ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے کے 2 دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، ہمارے حالات کو سدھارنے اور سنوارنے میں ان تمام باتوں کا بہت بڑا کردار ہے، جس کو ہمیشہ ہم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جو اگلی 2 آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، جب دیکھا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو ڈائریکٹ انکار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا اور من مرضی کرنی شروع کی، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور کہا لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ صرف میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں، اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اس قوم کے اندر دکھ نہیں رہا ہے کہ جس کو میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلاؤں تو وہ آگے بڑھے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لہٰذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ مفسرین نے، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی جو آخری ٹکڑا ہے کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم کے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان، ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان بالکل جدائی ڈال دے، فیصلہ فرما دے اور حق کو باطل سے ممتاز کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کیا کہ جب یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو اے اللہ آپ ان کو اور مجھ سے الگ کر دیجیے، ہمارے اور ان کے درمیان کا فیصلہ کر دیجیے۔ یاد رکھیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ انسان کو سربلندی کی طرف لے جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ
اور اس کے رسول کے حکموں سے مخالفت انسان کے اندر اور انسانی سماج و معاشرے کے اندر فتنوں و فساد کو برپا کرتا ہے. ہمیشہ انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. لوگوں کو اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں فتنہ ڈال دے، ان کے سماج میں فتنہ ڈال دے، ان کے معاشرے میں فتنہ ڈال دے، ان کے بال بچوں میں فتنہ ڈال دے، ان کے کاروبار میں فتنہ ڈال دے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سے روگردانی کی وجہ سے. یاد رکھیے آج جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس میں جو بھی اسباب ہیں سب سیکنڈری ہے. یعنی مسلمان نے ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، سب سیکنڈری ہے. مسلمانوں کی ایک مضبوط قیادت نہیں، یہ بھی سیکنڈری ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آتے ہی سر کو جھکا لینے کا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا، اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے سانچے میں ڈھال لینے کا. یہ جذبہ جب تک نہیں آئے گا نہ تو اتحاد ہو سکتا ہے، نہ تو قیادت مل سکتی ہے، نہ تو یہ ہو سکتا ہے، نہ تو وہ ہو سکتا ہے. ایک معمولی مثال دیکھیے غزوہ احد کی، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کچھ کو منتخب کر کے کہا کہ جو پہاڑی کا درہ ہے تم کو یہیں پہ رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے جس کے اوپر دھیان نہیں دیا؟ الفاظ کیا تھے؟ تم اگر یہ دیکھو کہ ہم کو قتل کر دیا جائے اور ہماری لاشوں کے اوپر پرندے بھی آ رہے ہوں پھر بھی تم اس جگہ سے نہیں ہٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک رتی غفلت جیتے ہوئے جنگ کا نقشہ پلٹ لیا. حالات بالکل خراب ہو گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا جاتا. لیکن چونکہ اس وقت کے مسلمان پہلے ہی اسٹیپ میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے والے تھے، اس وقت کے مسلمان اپنی غلطی کے اوپر اکڑ جانے والے نہیں تھے کہ کیسا ہمیں کیسا، یہ نہیں تھا ان کے اندر. ہمیں یہ جو باتیں ہیں نا ہمارے اندر یہی سب سے بڑی چیز ہے، نہیں ایسا کیسا بول ڈالے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک خطیب آپ کا دشمن نہیں ہے، خطیب آپ کے اندر اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ کے اندر آپ کے سماج و معاشرے، آپ کے رشتے ناتوں نے آپ کے دلوں کے اوپر جو زنگ لگا دیا ہے، خطیب اس زنگ کو ہٹانا چاہتا ہے. اس وقت کے مسلمانوں کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہمیں کیسا بول ڈالے، ایسا نہیں تھا. فوراً انہوں نے بھانپ لیا کہ ہم سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے. فوراً وہ پلٹ گئے اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اسلام کی بھی حفاظت کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ آنا ضروری ہے. اس قوم کے ذلیل و رسوا ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے. آج بھی یہ جو یہودی قوم ہے اس پوری دنیا کے اندر ذلیل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کو اپنے دل کے آخری گوشے سے بھی نکال دیا. اللہ نے فرمایا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس قوم کے درمیان اور میرے درمیان، آپ ہم لوگوں کے درمیان آپ جدائی ڈال دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. اب یہ جو سرزمین ہے جس میں یہ لوگ داخل ہونے والے ہیں، اس سرزمین کو 40 سالوں کے لیے اس کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے. اب یہ 40 سال اس سرزمین فلسطین کے اندر جا ہی نہیں پائیں گے. 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ کے اندر جنگلات کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. جنگل میں ایسا بھٹکتے تھے کہ ان کو رستہ ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت و شفقت کا سلسلہ جاری رکھا. اسی 40 سال کا جو عرصہ تھا جس میں یہ لوگ وادی تیہ کے اندر تھے، اللہ نے ان کے اوپر بہت کرم کیا. یہ لوگ دھوپ کے اندر تھے، اللہ نے اوپر سے بادلوں کا سایہ جو ہے ڈال دیا. ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من سلوا کا نزول کر دیا. اسی وادی تیہ کے اندر جب ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک پتھر سے 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ان کے لیے جاری کیے. اسی وادی تیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، احکام نازل فرمائے. اور اسی وادی تیہ کے اندر تاریخی اور اسرائیلی روایتوں کے اندر آتا ہے اور تفسیر کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک قبہ احد یعنی قبہ زماں
ایسا گنبد جو بہت بہترین تھا، جس کی تفصیل میں بیان اس وقت نہیں کرنا چاہتا، وقت کی قلت بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس پورے گنبد کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک گنبد بھی جس کو قبہ زماں کہا جاتا ہے وہ تعمیر کیا ہے، جس کو یوشع بن نون نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو صخرہ بیت المقدس پر جا کر کے آویزاں کر دیا۔ تو یہ 40 سال تک وہاں رہے۔ 40 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 40 سال جب کمپلیٹ ہو گیا تو یوشع بن نون نے اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے احباب تھے ان کو اپنی قیادت میں لے کر کے چلے فلسطین کی طرف، اور جمعہ کے دن پورے فلسطین کو انہوں نے فتح کیا۔ محترم سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال کے لیے ان کے لیے بیت المقدس کی سرزمین کو حرام قرار دیا گیا ہے، اب یہ جائیں گے نہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب 40 سال کمپلیٹ ہوا تو اسی 40 سال کے عرصے میں جب یہ وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ جو بھی فرد اس وقت 40 برس کے تھے ان تمام کا انتقال ہو گیا۔ صرف جو نوجوان طبقے کے اور اس ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ لوگ بچ گئے، اور پھر ان کو پورے سمیٹ کر کے یوشع بن نون جو ہے گئے اور اسی وقت جو ہے محاصرہ کیا بیت المقدس کا، جس کے اوپر غلط دوسرے لوگ جو ہے قابض ہو گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عصر کا وقت ہو گیا اور عنقریب فتح ہونے والا تھا۔ یوشع بن نون کو سمجھ میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہفتے کا دن آ جائے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرنے سے پہلے سورج کو کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ اس سورج کو تو ابھی روک دے تاکہ ہمارا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو وہیں پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنا سارا مال تھا کہ اتنا مال کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا ان کے زمانے کے لوگوں نے۔ اس مال کو، چونکہ مال غنیمت صرف امت محمد کے اوپر حلال ہے، باقی کسی کے اوپر حلال نہیں، صرف امت محمد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے لڑائی کے اندر جو مال آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال، باقی کسی بھی قوم کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو اس مال کو لا کر کے رکھا گیا۔ پہلے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ بھیجتا تھا اور اس آگ کے ذریعے سے پورے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا دیتے تھے تاکہ وہ قربانی کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو سارے مال کو جب رکھا گیا تو آگ نہیں آ رہی ہے۔ یوشع بن نون نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے خیانت کیا ہے، اس سے جو مال ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تم لوگوں نے نکال لیا ہے۔ فوراً یوشع بن نون نے 12 سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم تمام کے تمام ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ سب لوگوں نے ہاتھ رکھا، ایک آدمی کا ہاتھ سٹ گیا۔ صحیح البخاری کتاب فرض الخمس باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وأحلت لكم الغنائم، حدیث نمبر 3124۔ اس میں یہ پوری تفصیل ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ یوشع بن نون کے ہاتھ میں سٹ گیا تو کہا کہ تم ہی یا تمہارے قوم کے لوگوں نے خیانت کیا ہے، وہ چوری کا مال لے کر کے آؤ۔ تو ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا، جس کی آنکھیں یاقوت کی تھی، جس کے موتی جو تھے وہ، جس کے دانت جو تھے وہ موتی کے تھے، اس کو لا کر کے جب جمع کیا گیا اس مال کے اندر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور اس پورے مال کو جلا دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، کہا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اے موسیٰ علیہ السلام اس ارض مقدس کو ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی میں سرگردہ رہیں گے، وادی تیہ کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، لہذا آپ کو نافرمان قوم کے بارے میں رتی بھر بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، رتی بھر بھی۔ یعنی یہاں پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے وہی یہودیوں کی سرزنش کی گئی ہے، ان کی بے رحمی کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے مخالفت کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور بتلایا ہے کہ اس قوم نے جہاد کو چھوڑا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور جہاد کب کرنے کے لیے کہا گیا؟ جب ان کے اندر اس وقت کے رسول کلیم سب سے عظیم انسان اس وقت کے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے جہاد نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑی مبخوس ہو گئی۔ حالانکہ یہ قوم جس وقت ان کو جہاد کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا اس سے کچھ ہی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو غرقاب کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے بھی دیکھے، لیکن اس کے باوجود سامنے جو ملک تھا وہ فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایسا جذبہ تھا کہ یہ لوگ اس وقت انکار کر دیے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کے شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہم امت محمد کو بھی نصیحتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی زندگیوں کو سجا اور سنوار لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔